اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وظنونی اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ ذُالنون مچھلی والے یونس علیہ السلام کو کہا گیا، اپنی قوم سے ناراض ہو کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے، کشتی نظر آئی، اس میں بیٹھ گئے۔ کشتی تھوڑی دیر بعد آگے جا کر ڈولنے لگی۔ ملاح نے بتایا کہ وزن زیادہ ہے، کسی ایک کو نکالنا ہوگا۔ کرہ ڈالا گیا، کرہ آپ کے نام نکلا، آپ کو سمندر میں پھینکا گیا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں میں پکار اٹھے، اپنے آپ کو قصوروار گردانا۔ ہم پر کوئی غم آن پڑے کر پریشانی سے گزریں، لفٹ بند ہو جائے، گھٹن یا گھبراہٹ کا احساس ہو، تو ہم اپنا احساس جرم کا اعتراف کرنے کی بجائے دوسرے کو بلیم دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آئسولیشن میں دکھ دور کرنے کا نسخہ ہے۔ لا الہ الا انت، آپ کے سوا الہ ہونے کا امکان ہی نہیں، انت سبحانک، اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، آپ سب سے بڑے ہیں اور میں ہی ظالم ہوں۔ تنہائی میں تسبیح شروع کر دی، اللہ کی پاکیزگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ انبیاء کا قوم سے رشتہ پتہ چلتا ہے، انبیاء رسول کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کی ذمہ داری میں تھوڑا سا بھی گیپ ہو تو فوراً پکڑ ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر انسان ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی مسلمان شخص کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ مسند احمد۔ یہ بہت ہی مجرد کلمہ ہے، قرآن کی ہر آیت ہی آیت کریمہ ہے، جو مومن اپنی جس ضرورت کے لیے اس کو پڑھے گا اللہ اس کا راستہ کھول دے گا۔ یونس علیہ السلام نے کتنی بار اس کو پڑھا، کتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، لہٰذا ہمیں بھی تعداد فکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ احساس سے، خلوص سے مانگیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ماضی میں کسی کی گئی غلطی کا تصور کر کے جس میں اللہ کا حکم ٹوٹا ہو، گڑ گڑا کر استغفار کریں۔ ہمارے معاشرے میں اس کلمے کو 1.25 مرتبہ پڑھنا اور پھر سب کو بلا کر اجتماعی طور عبادت کے طور پر کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جلالی کلمہ ہے، اس سے توازن خراب ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے ذکر سے دماغی توازن بگڑے گا۔ ہم نے خود ہی دعا کو وظیفہ بنا لیا، پیالے کے اندر پانی ہو پھر اس میں تسبیح پھیلا دی جائے، جبکہ میزبان تو کھانے پینے کے انتظامات میں ہی لگا رہتا ہے اور باقی تیزی سے تسبیح کے دانے گرا رہے ہوتے ہیں کہ تعداد پوری کرنا ہے۔ لہٰذا نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، نہ بیجوں کی بوریاں، نہ ہزار دانوں کی تسبیح کی، چلتے پھرتے اس کلمے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ مصیبت، کرب، غم، پریشانی، رنج میں اللہ کو یاد کیا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، مایوسی نہ ہو سکتا ہے یہی مصیبت کا وقت اللہ کے قریب ترین ہونے کا موقع دے دے، جیسا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔